بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ وہ خوش نصیب غلام میرے قریب ہوں گے اور میرے قریب ان کو بٹھایا جائے گا جن کے اخلاق دنیا میں اچھے ہیں، جو حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ فالکمال البشری معقود فی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بشریت کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جو کوئی جتنا آپ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اخلاق بھی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور پہ درود پڑھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائص کو پڑھ کے ان پہ عمل کرنا، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے۔ ایک عالم دین عظیم محقق حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقوال رسول اللہ و افعالہ و تقریراتہ ہی التفسیر العملی والبیان البشری للقرآن الکریم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، اور آپ کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا، آپ کی تقریرات، یہ سب قرآنی آیات کی تفسیر ہیں۔ یعنی جب بھی حضور کوئی عمل کرتے ہیں تو خود اپنی طرف سے عمل نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت آپ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تو گویا قرآن آپ کی سیرت کی عملی تصویر بھی ہے اور تعبیر بھی ہے۔ فما رضی القرآن قرآن امرا الا رضیہ رسول اللہ، تو جس چیز پہ قرآن راضی ہے وہ وہی چیز ہے جس کو رسول اللہ نے اختیار فرمایا، اور جس چیز پہ قرآن نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اجتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی کوئی شے حضور کی سیرت میں پائی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ
انہوں نے حضرت سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا یا ام المومنین انبئینی عن خلق رسول اللہ، کہ اے ام المومنین ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اور یہ مقصد یہ تھا کہنے کا کہ گھر کے باہر جو ہمارے نبی کے اخلاق ہیں وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، کیسے کرم فرماتے ہیں، کیسے معاملہ فرماتے ہیں، عطا کیا ہے، جود و سخا کیا ہے، اور کس طریقے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو گھر کے باہر کے مناظر تو ہمارے سامنے ہیں، آپ گھر کے اندر کے احوال بیان کریں کہ جب حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آپ کا تعامل اور آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ کا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فإن خلق نبی اللہ کان القرآن، فرمایا جو حضور کا اخلاق ہے وہی قرآن ہے، جو حضور کا اخلاق ہے وہی قرآن ہے۔ یعنی قرآن اور اخلاق مصطفیٰ یہ کوئی الگ الگ شے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو کمال عطا فرمایا کہ آپ کی گفتگو بھی، آپ کا تعامل بھی، ہر شے اخلاق قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں جو روایت ذکر کی ہے اس سے ملتی جلتی، اس کے راوی اور ہیں، اور اس میں یہ مشہور لفظ ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور کا اخلاق تو قرآن ہے، لیکن آگے فرمایا اقرا سورۃ المومنون۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اگر مزید وضاحت چاہتے ہو تو سورہ مومنون کو پڑھو۔ تو پھر جب پڑھنا شروع کیا قد افلح المومنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ ہیں جو لغو سے اور فضول یاوہ گوئیوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ ہاں جو ان کی ازواج ہیں یا جو ان کی باندیاں ہیں وہاں پر وہ اپنے یہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ وہ حلال اور طیب راستہ ہے، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جو اس کے علاوہ کہیں اور ایسا تعلق بنانا چاہیں وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہ قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سارے اخلاق ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی تو اصل میں قرآن کے اور اللہ کے نبی کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فردوس اور جنت کے بھی وارث ہیں، یہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ تو سورہ مومنون کی یہ آیات پڑھنے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانت ہاکذا خلق رسول اللہ، کہ جیسے تم نے سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی ہیں میرے نبی کا اخلاق بھی بالکل اسی طرح تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، اس میں کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں تھا، کہ قرآن کا رنگ حضور پہ ایسے چڑھا ہوا تھا کہ کان قرآنا یمشی علی الارض، وہ زمین پہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ کیا فرمایا؟ وہ زمین پہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو جس نے حضور کو دیکھنا ہے وہ قرآن کو دیکھ لے، جس نے قرآن کو دیکھنا ہے وہ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن حکیم کے ساتھ یہ امتزاج عطا فرمایا، یرضا لرضاہ ویسخط لسخطہ، قرآن کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اور جس چیز پہ قرآن ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس پہ حضور ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ قرآن کا اور حضور کے اخلاق کریمانہ کا تعلق ہے جسے احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا۔ واحدی امام ہوئے ہیں بہت بڑے، امام الواحدی، انہوں نے اسباب و نزول القرآن پہ کتاب لکھی ہے جو بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی ہر آیت کا سبب نزول بیان کیا ہے کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو حضرت امام واحدی نے اپنی اس کتاب میں جہاں بہت ساری آیات کا شان نزول بیان کیا،
وہاں سورۃ النساء 5ویں سپارے کی یہ جو آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، دین و ملت کی ضیاء۔ تشریف رکھیں۔ حضور غریب نواز جلوہ فرما ہوئے، اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت تا دیر ہم غلاموں کے سروں پہ سلامت رکھے اور آپ کے فیضان میں روز افزوں ترقی فرمائے۔ حضرات محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کے ساتھ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موافقت نصیب ہے کہ جو شے قرآن میں ہے وہ در حقیقت حضور کا عمل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یک سر منہ بھی منحرف نہیں ہوئے، ہٹے نہیں ہیں۔ کان خلقہ القرآن۔ اور اس پہ امام واحدی نے اسباب نزول میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے تشریف لائے اور وہاں آپ موجود تھے، تو آپ نے خانہ کعبہ کو کھولنا چاہا اندر سے بتوں کو صاف کرنے کے لیے اور اندر نفل ادا کرنے کے لیے۔ تو کہا گیا کہ جو سادن کعبہ ہے، اور سادن کعبہ یہ بہت بڑا ایک لقب تھا، وہ عثمان بن طلحہ ہے، اور وہ خانہ کعبہ کو تالا لگا کے خود کہیں چلا گیا، اور جب اسے کہا گیا کہ کھولو تو وہ کہنے لگا لو علمت انہ رسول اللہ لم امنعہ، کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں انہیں جانے دیتا۔ یعنی اس وقت بھی وہ حضور کی رسالت کو ابھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے، اور ایک روایت میں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ چابی لی اور لے کر دروازہ کھولا، اور حضور اندر گئے، اندر جا کے بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، اور مولا علی شیر خدا بھی حضور کے ساتھ تھے کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جب سارے بتوں سے وہ پاک ہو گیا، حضور نے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ باہر آئے تو حضرت عباس جو حضور کے سگے چچا ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کنجی مجھے عطا فرمائیں تاکہ سقایا کے ساتھ سدانہ بھی میرے لیے ہو جائے اور ہمارے لیے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عربوں میں خانہ کعبہ کی ڈیوٹیاں تقسیم تھیں کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی حضرت عباس اور ان کے گھرانے کی تھی، اور اسی طرح خانہ کعبہ کو بند کرنے اور کھولنے کی ڈیوٹی عثمان بن طلحہ اور بنو طلحہ کے پاس تھی، اور یہ مختلف گھرانوں میں ڈیوٹیاں تقسیم تھیں۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کا سگا چچا ہوں تو آج ذرا مجھے خانہ کعبہ کی چابی بھی دے دیں کہ پانی پلانے کا شرف پہلے ہمیں ہے، ساتھ خانہ کعبہ کی چابی کا شرف بھی ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ حکم دیتا ہے جس کی جو امانت ہے وہ اسی کو دی جائے۔ تو اس وقت حضور نے حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں بلایا، اور انہیں بلا کے فرمایا خذھا یا عبداللہ خالدتن طالدتن الی یوم القیامہ، فرمایا اے عثمان پکڑو اور اس کو قیامت تک کے لیے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھ سے بھی نہیں لی جائے گی اور تیری آنے والی نسلوں سے بھی نہیں لی جائے گی، اور یہ خدمت تمہارے پاس رہے گی۔ تو جو ہی قرآن کی اس آیت کو سنا، حضور ویسے بھی کریم تھے لیکن عمل بالقرآن کا عالم یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن حکیم کا جو حکم ہو اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم التخلق بالقرآن کے عظیم رتبے پر فائز تھے۔ پھر امام واحدی فرماتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ سورہ عبس کی جو آیات ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صنادید قریش سے گفتگو فرما رہے تھے، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور ابی، اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے جو سرداران قریش تھے، اور حضور ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ صحابی آئے جو نابینا تھے جن کا نام تھا
عبداللہ بن ام مکتوم، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضور کے پاس کھڑے ہو کے 3-4 دفعہ کہا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی تھوڑا حصہ عطا فرمائیں، مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں اور وہ نابینا تھے، اور 4 دفعہ انہوں نے یہ بات دہرائی حتی ظہرت الکراہیۃ فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم کے چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا اور خیال فرمایا کہ یہ صنادید قریش ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ ان کے فالورز اور متبعین یہ سارے کوئی نابینا ہے، غریب لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ سردار پھر کیسے اسلام میں داخل ہوں گے، یا جو بھی اس کی حکمت تھی کہ حضور گفتگو فرما رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام میں آ جائیں، تو آپ نے اپنا منہ پھیر لیا اور ان سے پھر گفتگو شروع کر دی۔ تو قرآن حکیم میں یہ آیات نازل ہوئیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ اے میرے حبیب آپ اس نابینا کی بات آپ نے نہیں سنی اور آپ نے ان لوگوں سے گفتگو پھر شروع کر دی، کیا خبر کہ یہ جو بات آپ سے سنتا اس کی نسلیں بھی اس پہ عمل کرتی، یہ خود بھی عمل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ آپ سے نصیحت حاصل کرتا اور یہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور یہ جو کفار ہیں بے پرواہ ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کو کلمہ پڑھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ جو چلتے ہوئے آیا جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں، اس پہ نظر کرم فرمائیں، اس کے چہرے سے اپنی نظروں کو آپ نہ ہٹائیں۔ یہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک یکرم عبداللہ ابن ام مکتوم، تو پھر جب بھی وہ نابینا صحابی آتے حضور ان کی تکریم فرماتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، کبھی حضور کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور حضور فرماتے مرحباً بمن آتبنی فیہ ربی، آپ فرماتے میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ نے مجھے وصیت فرمائی، جس سے گفتگو کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا اکرام ہی نہیں فرماتے تھے بلکہ کان یستخلفہ علی المدینہ، جب مدینے سے باہر جانا ہوتا تو عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مصلی پہ امام بنا کے جایا کرتے۔ اسی سے بعض علماء نے نابینا حافظ قرآن کی امامت پہ بھی استدلال کیا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں 40 سال سے کوئی قاری قرآن اچھا حافظ امامت کروا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ظاہری بصارت نہیں ہوتی، تو اس کو مصلی سے نہ ہٹایا جائے، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے، اس کی بصیرت والی آنکھ روشن ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو، کیونکہ سرکار نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی مدینے میں اپنے مصلی پہ کھڑا فرمایا تھا۔ تو یہ دلیل بھی علماء نے عطا کی ہے۔ تو یہ التخلق بالقرآن ہے کہ جو کچھ قرآن میں آ جائے وہ اخلاق مصطفیٰ کی عملی تصویر بن جاتا ہے، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام مالک کا ایک واقعہ اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے کہ فقہا کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، سجدہ کرنا مکروہ ہے، اور بعض فقہا نے اسے 3 اوقات میں سمرائز کیا ہے، بعض نے 5 میں کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے وہ بھی، اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اور غروب آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت، یہ وہ وقت ہیں جن میں سجدہ جائز نہیں، سجدہ کرنا مکروہ ہے، یہ مکروہ اوقات ہیں۔ لیکن اس میں فقہا کا مسلک یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی اس وقت میں سجدہ نہ کیا جائے، نفل نہ پڑھے جائیں، سوائے اس دن کی عصر کی نماز اگر وہ تھوڑی تاخیر سے کسی نے پڑھی وہ پڑھنی جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی نفل نہ پڑھے جائیں۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ تھا، ان کا اختلاف تھا، انہوں نے حدیث پاک سے جو سمجھا تو وہ یہ فرماتے کہ نہیں، کوئی نفل پڑھنا درست نہیں، سجدہ کرنا درست نہیں، لیکن ساتھ ہی فرماتے
کہ اگر کوئی ایسا سجدہ ہو صلاۃً لہا سبب، جس کا کوئی سبب ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے کوئی درس قرآن اٹینڈ کرنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں آیا، فجر پڑھ کے آیا، تو وہاں پہ جب وہ آیا اور آتے ہی اس نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے اگر تحیت المسجد کے 2 رکعت جو مسنون ہیں وہ پڑھ لیے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو یہ فقہاء کا اختلاف ہے. ہوا یہ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں عصر کے بعد کسی وجہ سے تشریف لائے، اور جب بیٹھنے لگے تو کیونکہ ان کا اپنا مسلک اور موقف یہ تھا کہ عصر کے بعد کسی صورت میں بھی نفل نہیں پڑھنے، تو مدینہ پاک کے ایک بچے نے انہیں کہہ دیا یا شیخ قم فرقا، کہ اے بابا جی اٹھو اور اٹھ کے رکوع کرو اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو. تو وہ آگے سے یہ کہہ سکتے تھے کہ بیٹا تو چھوٹا ہے، میں امام ہوں، تو اپنی بات پہ قائم رہتے، لیکن اس بچے کی بات سن کے فوراً انہوں نے اٹھ کے جو ہے وہ 2 رکعت نماز کی نیت کی اور 2 رکعتیں پڑھ دی. تو ان کے اپنے شاگرد ان سے پوچھنے لگے کہ آج آپ نے اپنے قول کے مخالف عمل کر لیا اور بچے کے کہنے پہ آپ نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لی. تو ان کا جملہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، فرمانے لگے خشیت ان اکون من الذین اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، کہا مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا کہیں میں ان لوگوں کے زمرے میں نہ چلا جاؤں کہ جب انہیں کہا جائے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ وہ لوگ جنہیں جب رکوع کرنے کا کہا جائے اور وہ رکوع نہ کریں ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. تو قرآن پہ ان ائمہ کا اتنا عمل تھا کہ جب ایک بچے نے بھی کہہ دیا اور قرآن کی آیت ذہن میں آ گئی تو انہوں نے اٹھ کے فوراً اس پہ عمل کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ائمہ نے، ان علماء نے سیکھا کہ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے. شیخ امین گفتارو جو مصر اور شام کے مفتی اعظم رہے، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ شیخ احمد گفتارو وہ شام کے اندر وزیر اوقاف رہے، ان کا اپنے بھائی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، ناچاکی ہو گئی، آنا جانا ختم ہو گیا، اور وہ شام کے عظیم عالم دین تھے. تو ایک دن شیخ امین اپنے اس چھوٹے بھائی کو راضی کرنے کے لیے اس کے گاؤں کی طرف چل دیے. وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. بیٹا راستے میں منع کرتا رہا، ابا جان وہ ہمارے چاچو بڑے سخت ناراض ہیں، وہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور آپ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہ چلے گئے، جا کے اپنے بھائی کے دروازے پہ دستک دی. اس نے پوچھا کہ کون آیا؟ تو اندر سے آواز، انہوں نے کہا کہ میں امین ہوں، تیرا بڑا بھائی ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے معاملات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا. تو ایک ہی دفعہ بھی دستک دی تھی، وہ واپس لوٹ گئے. بیٹے نے کہا 3 دفعہ دستک دینا تو مسنون ہے، تو آپ نے فوراً واپسی کیوں کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے جاننے والا ہے. کہا اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں گھر والے کہہ دیں لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. ابھی چند قدم ہی آگے چلے تھے کہ اس بھائی کو خیال آیا، وہ دروازہ کھول کے دوڑتا ہوا پیچھے آیا، اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے اپنے گھر لے گیا. کہنے لگے دیکھو قرآن کی ایک آیت پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ نصیب ہوا ہے. تو حضرات محترم، تخلق بالقرآن اور قرآن حکیم پہ عمل کرنا، اس کے حوالے سے علماء نے 5 طریقے ذکر فرمائے ہیں کہ جس سے ہم قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں. صرف 5 جملوں میں میں وہ اشارہ کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ یہ فرمایا سل ربک ان یفتح علیک الفہم لکتابہ الکریم، کہ دعا جب مانگیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے اس پاک کتاب کا فہم عطا فرما، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن حکیم کے رموز اور قرآن حکیم کے راز ہمارے سینے پہ کھول دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. دوسرا طریقہ یہ لکھا اقرا القرآن کل یوم ولو صفحۃ واحدہ، کہ ہر روز قرآن حکیم کے
کچھ حصے کی تلاوت اپنا معمول بنائیں، چاہے آپ 2 آیتیں پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں یا 1 صفحہ پڑھیں، لیکن ہر مومن شخص جو ہے اسے ہر روز قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کرنا چاہیے۔ تیسرا فرمایا احرص علی ان تفہم ما تقرأ عد الی کتب التفسیر، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس بات کا شوق پیدا کریں کہ صرف تلاوت نہ کریں بلکہ اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ترجمہ سمجھ نہ آئے تو تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، ضیاء القرآن شریف اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ہمارے لیے قرآن کے جو موتی جو ہے وہ چھوڑے ہیں اور لکھے ہیں، ان تک رسائی حاصل کریں، بار بار ان کو پڑھیں تاکہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہمارا قرب اور فہم جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ جمال القرآن کو پڑھیں، ضیاء القرآن شریف کو پڑھیں، دیگر کتب تفاسیر کو پڑھیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ ذکر فرمایا اعمل بشیء واحد علی الاقل مما قرأتہ فی کل یوم، کہ ہر روز جو قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہے اس میں سے کسی ایک چیز پر عمل کی کوشش کریں، کہ میرا رب ہمیں یہ فرما رہا ہے، آج میں نے یہ حکم پڑھا ہے، آج میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس پہ عمل کی کوشش کریں تاکہ قرآن حکیم پہ عمل کا سلسلہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ اور آخر میں فرمایا علم غیرک مما تعلمتہ من القرآن، کہ جو کچھ آپ نے خود سیکھا ہے پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، پھر دوسروں کو بھی سکھائیں، پھر قرآن کا نور معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ بیرا شریف کے اس منبر سے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے اور آستانہ عالیہ امیر السالکین سے پہلے بھی جس طرح قرآن کی ضیائیں پھوٹ رہی ہیں، ضیاء القرآن، ضیاء النبی، ضیاء حرم، ضیاء الامت، یہ ضیائیں اسی طرح فروغ پاتی رہیں اور یہ فیض اسی طرح پھیلتا رہے اور ہم قرآن حکیم کی خدمت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔